السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے شہ مات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی میڈم، کیسی گزر رہی ہے؟ یونس نے چیوگم کا پیس دانتوں سے کچلتے ہوئے کہا اور ہنا کا منہ بن گیا۔ جیسی گزر رہی ہے میرا دل ہی جانتا ہے، مگر تمہیں تو خوشی ہوتی ہوگی میرے حال پر۔ افسوس، صد افسوس، بات یہی تو ہے ہنا، کبھی کبھی کوئی اس طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا کہ کون اپنا ہے کون بیگانہ۔ مجھے تو تم نے ہمیشہ غیر ہی سمجھا۔ جب بھی میں نے کچھ کہا تمہارے دل میں یہی خیال آیا کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یار، یہ ساری باتیں کر کے کیوں میرے دکھی دل کو دکھاتے ہو؟ میں نے اس بوڑھی بلا کو کچھ اور ہی سمجھا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی عقل اس قدر خبت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی ہی ذات میں عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا جملہ ہے، اپنی ذات کی عصبیت اور بوڑھی بلا۔ یار، تمہیں تو کچھ زیادہ ہی بولنا آ گیا ہے، یونس نے ہنستے ہوئے کہا۔ شادی سے پہلے اسی کو ڈیئر اور ڈارلنگ کہتے کہتے تمہارا منہ سوکھتا تھا۔ کمال ہے، انقلابات ہیں زمانے کے۔ ہنا نے ایک گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں صرف اس کی دولت کی طرف نظر دوڑاتی تھی۔ اس کی شکل و صورت، اس کے سراپے پر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ دولت انسان کی ہر ضرورت پوری کر دیتی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، اس بوڑھی بلا کے ساتھ زندگی کے 2 سال گزارنے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں نے غلط سوچا تھا۔ دولت بے شک پیٹ بھر سکتی ہے، جسم ڈھانپ سکتی ہے، دنیا کی ہر آسائش مہیا ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی طلب یہی سب کچھ تو نہیں ہے۔ وہ اور بہت کچھ بھی چاہتا ہے، اور میں نے تمہیں یہی بات پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی تو تم نے میرا مذاق اڑایا تھا اور مجھے جیلس قرار دیا تھا۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہے، بار بار یہ احساس مت دلاؤ، مگر دیکھ لو وقت کس طرح انسان پر اپنی گرفت کر لیتا ہے۔ اب تم مکڑی کے جالے میں پھنسی ہوئی ایک مکھی کی مانند ہو۔ نہیں، اگر تم میرا ساتھ دو تو نہ میں مکڑی کے جالے میں پھنسی ہوئی مکھی ہوں اور نہ ہی کوئی بے بس مخلوق۔ میں پھر سے اپنی آزاد زندگی حاصل کر سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں نہیں کرنا تو مجھے ہی ہوگا۔ میں شمشاد صاحب سے صاف صاف کہہ چکی ہوں کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ تم نے کہا اور اس نے دے دی؟ یونس کو سنجیدہ ہو گیا۔ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ کسی چیز پر قبضے کے بعد وہ اس سے دستبردار ہونے کا عادی نہیں ہے۔ لیکن میں کوئی چیز نہیں، ایک جیتی جاگتی عورت ہوں۔ وہ مجھے، یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے اور اس وقت میرے پاس کسی بحث میں پڑنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یونس نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی۔ ڈر رہے ہو کہ کہیں شمشاد نہ آ جائے؟ یہ بات نہیں، میں نے اپنے نئے ڈرامے کی ریہرسل کے لیے آرٹسٹوں کو تھیٹر بلایا ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرے طلاق چاہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شمشاد نے مجھ پر اسٹیج اور فلم میں کام کرنے پر پابندی لگا دی ہے، ہنا نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں آزاد ہو گئی تو کیا تم مجھے اسٹیج پر پیش کرو گے؟ میں دوبارہ اپنی سابقہ شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ سوال اس وقت پوچھنا جب شمشاد تمہیں طلاق دے دے، اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے ایک بھاری کڑکدار آواز بلند ہوئی۔ ہنا اور یونس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں قداور سیٹھ شمشاد بیگ، کئی ملوں اور فیکٹری کارخانوں کا 65 سالہ مالک انہیں سخت اور بے رحم نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی اچانک آمد نے ہنا اور یونس کو قدرے بوکھلا دیا تھا۔ یونس کچھ پریشان اور خوفزدہ بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہنا نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے بولی، تم مجھے میری مرضی اور خواہش کے خلاف اپنا پابند نہیں رکھ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ میں چلتا ہوں۔ یونس صوفے سے کھڑا ہو گیا۔
ठहर जाओ यूनुस, हिना ने जल्दी से कहा। मैं शमशाद से इस मसले पर खुद बात करना चाहती हूँ। इस वक्त इसकी अचानक आमद ने मेरे लिए गुफ्तगू करना ज़्यादा आसान बना दिया है। इसे भी मालूम हो गया है कि अगर मेरे दिल में कभी इसके लिए कोई जगह थी भी तो वो अब नहीं रही है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सूरत में ये मुझे आसानी से तलाक दे देगा। इसका मतलब है कि तुमने मुझे अभी तक समझा ही नहीं है ना। शमशाद का लहजा बड़ा तल्ख था। मैं सब कुछ अपनी दिल बस्तगी और अपने शौक़ के लिए करता हूँ। तुम्हारी हकीकत भी मेरे नज़दीक एक खूबसूरत खिलौने से ज़्यादा नहीं है जिसे मैंने अपना दिल बहलाने के लिए ख़रीदा है। कोई खिलौनों से इनकी मर्ज़ी मालूम नहीं करता, तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन जब तक खुद मेरा दिल तुमसे ना उगता जाए तुम इस सुनहरी कैद से आज़ाद नहीं हो सकती। ये तुम्हारी भूल है, हिना ने जवाब दिया। मुल्क में फैमिली कोर्ट इसीलिए कायम की गई हैं कि मुझ जैसी मजलूम औरतें तुम जैसे जालिमों के पंजे से रिहाई हासिल कर सकें। तुम और मजलूम, शमशाद ने एक कह कहा बुलंद किया। गालिबन की आज का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। बहरहाल इस गलतफहमी को दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें अपना ख़ास निजी और ज़ाती मसला अदालत तक ले जाने की इजाज़त दूंगा। मैं मामलात निपटाने के लिए किसी अदालत का मोहताज नहीं हूँ। मैं भी यही मशवरा दूंगा कि अफ़ाम व तफ़हीम से काम लेना चाहिए। यूनुस जल्दी से बोला, खुद को दुनिया के सामने तमाशा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम अपनी चोंच बंद रखो, तुमसे बाद में बात करूँगा। बेहतर है, तो फिर मैं चलता हूँ। जब आप लोग किसी फैसले पर पहुँच जाएं तो मुझे बता दें। किसी फैसले पर पहुँचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मैं तय कर चुकी हूँ। तुम अपने दफ्तर किस वक्त पहुँचते हो? शमशाद हिना की बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। यूनुस ने कहा, अगर इस मसले पर कोई बात करना है तो दफ्तर के बजाय घर ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तुम्हारा घर भी मैंने देखा है। मैं आज शाम 8 बजे तुम्हारे घर आऊँगा। आज के बजाय कल की शाम रखें। लेकिन तुम यूनुस से क्या बात करोगे? हिना बोली, असल मसला तो मेरा और तुम्हारा है। असल मसला सिर्फ मेरा है। मैं इसे किस तरह हल कर सकता हूँ इसका तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। शमशाद ने बात काटी और फिर यूनुस की तरफ देखा। अब तुम दफ़ा हो जाओ, मैं कल शाम 8:30 बजे तुम्हारे घर आऊँगा। यूनुस जो पहले से ही उड़ने के लिए परतोल रहा था, ये सुनते ही चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। एक बात अच्छी तरह समझ लो हिना, शमशाद ने बज़ाहिर बड़े नर्म और पुरसुकून लहजे में कहा, मैं किसी के सामने झुकने का आदी नहीं हूँ। जिस खिलौने से खुद ना खेलूँ इसे तोड़ दिया करता हूँ। हिना ने इतनी देर में पहली मर्तबा खौफ महसूस किया। सर्दी की एक लहर सी इसके रगों में उतरती चली गई थी। इसे शमशाद को देखने और समझने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था, मगर इतनी बात बहरहाल वो जानती थी कि वो इस लबो लहजे से बात करता है तो अपने मुखातिब के हक़ में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। दिलावर खान बाहर जाने के लिए लिबास तब्दील करने के बाद आईने के सामने खड़ा बाल दुरुस्त कर रहा था कि कालबेल ने किसी मुलाकाती के आने का ऐलान किया। इस वक्त किसी की आमद मुतवक्का नहीं थी। यूँ भी उसके पास आने वाले अमूमन शाम या रात को आया करते थे और इस वक्त सुबह के सिर्फ 9:30 बजे थे। कंघे को वापस बुरुश में लगाते हुए वो दरवाजे की तरफ चला। घंटी एक बार फिर बजाई गई। इसका मतलब था कि इसका मुलाकाती या तो बहुत उजलत में है और या फिर इसके दरवाजे पर अपना देखा जाना पसंद नहीं करता। और ये भी कोई नई या अनोखी बात नहीं थी। जो लोग इसे या इसके काम की नौइयत जानते थे आमतौर पर ये पसंद नहीं करते थे कि कोई इनके और दिलावर खान के ताल्लुकात के बारे में वाकिफ़ हो। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। इसके सामने 25-26 साल की एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद साड़ी बांधे एक लड़की खड़ी थी। चेहरे पर फिक्रमंदी, परेशानी और अंदाज से घबराहट नुमायाँ थी। ऐसी घबराहट जिसमें खौफ की आमेज़श हुआ करती है। लड़की ने गौर से इसकी तरफ देखा, इस तरह जैसे इसे परखने की कोशिश कर रही हो। आपका नाम दिलावर खान है? उसने पूछा। जी हाँ, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। दिलावर खान ने इसे गौर से देखते हुए जवाब दिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
ضرور۔ دلاور خان ایک طرف ہٹ گیا۔ لڑکی اندر داخل ہوئی اور خود ہی گھوم کر دروازے کے پٹ پھیر دیے۔ اس وقت دلاور خان نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ لڑکی کے بائیں شانے پر ایک سفید رنگ کا خوبصورت پرس لٹک رہا ہے۔ اس کا اسٹرپ بھی سفید ہی تھا۔ آئیے، اس طرف آ جائیے، دلاور خان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی کو ساتھ لیے ہوئے اس کمرے میں آیا جسے وہ اس طرح کی ملاقاتوں میں استعمال کرتا تھا۔ تشریف رکھیے۔ دلاور خان نے لڑکی کو کرسی پیش کی اور پھر خود میز کے دوسری طرف جا کر اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گیا۔ میرا نام نرگس ہے، لڑکی نے بتایا۔ اس میں 3 فلاور کلب میں رقص و موسیقی کے پروگرام میں پیش کرتی ہوں۔ وہ کرسی کے کنارے پر اس طرح بالکل سیدھی بیٹھی تھی جیسے کسی بھی لمحے اٹھ کر چلی جائے گی۔ 3 فلاور کلب شہر کا ایک خاصا مقبول اور معروف کلب تھا جہاں لوگوں کو ہلکی پھلکی تفریح، دلچسپ انڈور گیم اور لذیذ کھانے اور مشروبات فراہم کیے جاتے تھے، اور اس کا مالک اس قدر قانون پسند تھا کہ کھلی یا چھپی کسی نوعیت کی بدعنوانی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی شہرت بہت اچھی تھی اور متوسط یا اعلیٰ طبقے کے شرفا عموماً اپنی شامیں وہاں گزارنا پسند کرتے تھے۔ میں نے قریشی صاحب سے آپ کا ذکر سنا تھا، نرگس کہہ رہی تھی۔ دلاور خان کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ قریشی صاحب شہر کے ایسٹ زون میں DSP تھے، بہت شاطر، چالاک اور ذہین پولیس آفیسر تھے۔ کافی محنت اور جدوجہد، یا واضح الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ بڑی جوڑ توڑ کے بعد اپنے موجودہ منصب تک پہنچے تھے۔ دوسرے کئی سول اور پولیس حکام کی طرح اس کے دلاور خان سے بڑے بے تکلفانہ تعلقات تھے، اگرچہ دلاور خان جانتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ضرورت پڑنے پر اپنے فائدے کے لیے ہر قسم کے تعلقات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ بہت خوب، دلاور آہستہ سے مسکرایا۔ قریشی صاحب بہت دوست نواز آدمی ہیں، مجھے امید ہے کہ انہوں نے میرا ذکر اچھے الفاظ ہی میں کیا ہوگا۔ وہ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بہت ذہین، نڈر اور پرجوش نوجوان ہیں۔ کئی مرتبہ مجرموں کی سرکوبی میں آپ نے پولیس کی مدد کی ہے۔ قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس اچھی رائے کے لیے ان کا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ خطرناک سے خطرناک مجرموں سے بے خوف و خطر بھیڑ جاتے ہیں، لوگوں کی مشکل میں ان کے کام آتے ہیں اور انہیں غنڈوں بدماشوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی طرح کے پریشان کن حالات میں گر جائیں تو ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ قریشی صاحب نے بہت مبالغے سے کام لیا ہے، دلاور خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خان صاحب، میں ایک عجیب اور خطرناک مشکل میں پھنس گئی ہوں، نرگس نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ حالانکہ میں نے اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے کہنے پر کسی کی مدد کی تھی، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی خطرے میں ہے، کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو میرے پاس آنے کا مشورہ قریشی صاحب نے دیا ہے؟ دلاور خان نے پوچھا۔ جی بالکل نہیں، نرگس نے جلدی سے کہا۔ آپ کا ذکر انہوں نے کافی دن پہلے کسی اور سلسلے میں کیا تھا، یہ بات مجھے یاد رہ گئی، اور جب میں نے خود کو خطرے میں محسوس کیا تو قدرتی طور پر آپ کا نام ذہن میں ابھرا۔ جی نہیں، قدرتی طور پر آپ کے ذہن میں پولیس بلکہ قریشی صاحب کا نام ابھرنا چاہیے تھا، دلاور نے جواب دیا۔ اگر کوئی شہری اپنی زندگی خطرے میں محسوس کرتا ہے تو یہ پولیس کا فرض ہے کہ تحفظ فراہم کرے۔ آپ اپنی یہ پریشانی لے کر قریشی صاحب کے پاس کیوں نہیں گئیں؟ وہ آپ کی زیادہ بہتر طور پر مدد کر سکتے ہیں۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ مجھے مدد کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، دلاور خان نے جواب دیا، لیکن اس کا فیصلہ تمام حالات سننے کے بعد کر سکتا ہوں۔ میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، کیا آپ زحمت کر کے آج شام میرے گھر تشریف لا سکیں گے؟
नरगिस ने उठते हुए कहा। क्या आप यहाँ बात नहीं कर सकती? नहीं, मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, और जो बात आपको बताना है इसकी तफसील खासी तवील हो सकती है। मैं कोई वादा, अगर आप अपनी फ़ीस के ख्याल से हिचकिचा रहे हैं तो यकीन रखें कि जितनी रकम मांगेंगे अदा कर दूँगी। बात फ़ीस की नहीं थी, दिलावर खान ने कहा। बहरहाल आप मुझसे रहें तो मैं शाम को हाजिर हो जाऊँगा। शुक्रिया। नरगिस ने एक कागज़ दिलावर खान की तरफ बढ़ा दिया। इस पर मेरा नाम पता लिखा है। मैं 8 और 9 बजे के दरमियान आपका इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर नरगिस जवाब का इंतज़ार किए बगैर कमरे से निकल गई। दिलावर उसके पीछे चला, लेकिन जब तक वो कमरे से बाहर आया नरगिस जा चुकी थी। वो दोबारा बेडरूम में जाने का इरादा कर रहा था कि इसकी निगाह इस कुर्सी पर पड़ी जिस पर नरगिस बैठी हुई थी। वो चौंक गया। कुर्सी पर नरगिस का सफ़ेद पर्स दूर से ही नज़र आ रहा था। दिलावर ने दिलचस्पी के साथ इसे उठाया, खोला। अंदर एक फूला हुआ लिफाफा था और कुछ नहीं। लिफाफे पर चंद सतरें लिखी थीं। ये 1 लाख रुपए हैं। इन्हें अपनी फ़ीस का एडवांस समझें। उम्मीद है कि अब शाम को तशरीफ़ लाने में कोई अमर माने न होगा। नरगिस। दिलावर ने लिफाफा खोलकर देखा। अंदर नए करारे करेंसी नोट भरे हुए थे। इसने एक गहरी सांस ली। अब जाना ज़रूरी हो गया था, बल्कि कुछ इब्तिदाई तहकीकात भी उसने साबिका प्रोग्राम किसी दूसरे मुनासिब मौके के लिए मुलतवी कर दिया और घर से निकलकर पुलिस हेडक्वार्टर रवाना हो गया। सुबह एक काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई थी, डीएसपी कुरैशी साहब ने हंसते हुए कहा, और मुझे यकीन हो गया था कि आज ज़रूर कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। अब देख लो, तुम नाजिल हो गए हो। पता नहीं इस बेचारी बिल्ली का क्या हशर हुआ होगा जिसका रास्ता तुमने काटा था। दिलावर खान ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कुरैशी के सामने पड़ा हुआ सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठा लिया। तुम तो सिर्फ एक ही ब्रांड का सिगरेट पीते हो। वही पी रहा हूँ, दिलावर खान ने सिगरेट सुलगाते हुए जवाब दिया। लेकिन ये वो ब्रांड तो नहीं है। मैंने ब्रांड तब्दील कर दिया है। कब से? बस अभी से, खान ने धुआं उड़ाते हुए कहा। तुम रकासा नरगिस को जानते हो? वो 3 फ्लावर क्लब में प्रोग्राम किया करती है। भाभी नरगिस कहो, कुरैशी ने एक आंख मारी। मैं करीब इससे शादी करने वाला हूँ। और नैयरा बेगम का क्या होगा? कौन? वो रिपोर्टर? कुरैशी ने मुंह बनाया। मुझे मर्दों के पीछे भागने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकोगे। वो बड़ी मर्दमार औरत है। होगी, कुरैशी ने लापरवाही से कहा और फिर बोला, मगर नरगिस के बारे में क्यों पूछ रहे थे? वो मेरा अपना केस है। फिर इससे दस्तकश हो जाए। क्यों? अव्वल इसलिए कि इसके मफादात की हिफाजत के लिए मैं काफ़ी हूँ। दूसरे इसलिए कि वो कत्ल की जिस वारदात में मुलविस है इसकी तहकीकात इंस्पेक्टर दस्तगीर कर रहा है और वो तुमसे बहुत एलर्जिक है। कत्ल की वारदात? दिलावर खान चौंका। कौन कत्ल हुआ है? गोया तुम नहीं जानते। क्या मुझे जानना चाहिए? दिलावर खान ने सवालिया लहजे में कहा। अगर बकौले तुम्हारे नरगिस तुम्हारी मौक्किला है तो ज़रूर जानना चाहिए। मेरी अभी इससे तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई है, दिलावर खान ने कहा। तुमने बताया नहीं कि कौन कत्ल हुआ है? ग्रीनलैंड थिएटर का मालिक और प्रोड्यूसर यूनुस, कुरैशी ने जवाब दिया। ये कब की बात है? गुज़िश्ता हफ्ते की। ठीक है, मैं इन दिनों शहर से बाहर गया हुआ था। मुझे कुछ तफसील बता सकते हो? तुमने फ़िरोज़ नगर के मशहूर सनतकार सेठ शमशाद बेग का नाम सुना है? कुरैशी ने पूछा। गणेश मिल के मालिक? एक यही नहीं, और भी कई मिलें और फैक्ट्रियाँ इसके सरमाए से चल रही हैं। करोड़पति आदमी है, कुरैशी ने बताया। अब तक 3 बीवियों को कब्र में उतार चुका है। कोई 2 बरस हुए उसने एक बी क्लास फिल्म एक्ट्रेस से शादी की थी। मैंने तुमसे यूनुस के बारे में पूछा था और तुम सेठ शमशाद की दास्तान लेकर बैठ गए।
مجھے بات تو پوری کرنے دو، وہی بتا رہا ہوں، قریشی نے کہا۔ سیٹھ شمشاد کی موجودہ نوجوان اور خوبصورت بیوی کا نام ہنا ہے۔ وہ شادی سے پہلے فلم اور اسٹیج پر کام کرتی تھی اور غالباً اسی زمانے سے اس کے یونس سے تعلقات تھے۔ سیٹھ شمشاد کی دولت دیکھ کر اس نے شادی تو کر لی، ممکن ہے خلوص سے نبھانے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن سیٹھ شمشاد شاید اس کے جذبات کی تسکین نہیں کر سکا۔ وہ ایک بار پھر یونس کی طرف مائل ہو گئی۔ وہ دونوں چھپ چھپ کر ملنے لگے، سیٹھ صاحب کی عدم موجودگی میں گھر پر اور موجودگی میں گھر سے باہر۔ لیکن ایک دن سیٹھ صاحب نے انہیں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں پکڑ لیا۔ وہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ کا بہت مستقل مزاج آدمی تھا۔ اس نے بنگلے پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا اور یونس سے کہا کہ وہ دوسرے دن یعنی بدھ کی شام کو اس کے گھر آ کر اس مسئلے پر بات کرے گا۔ یونس نے آمادگی کا اظہار کیا اور رخصت ہو گیا۔ بدھ کی شام 8:30 بجے سیٹھ شمشاد بیگ اس کے فلیٹ پر پہنچا، جو کہ نوری نگر کی ایک نو تعمیر شدہ 5 منزلہ پلازا کی آخری منزل پر واقع تھا۔ فلیٹ میں بجلی جل رہی تھی۔ اس سے سیٹھ شمشاد بیگ نے اندازہ لگایا کہ یونس اندر موجود ہے۔ برسبیل تذکرہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یونس فلیٹ میں تنہا رہتا تھا۔ سیٹھ نے پہلے برقی گھنٹی بجائی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے کئی بار دستک دی لیکن جواب میں خاموشی طاری رہی۔ اس کا بیان ہے کہ کیونکہ میں ایک اہم مسئلے پر بات کرنے آیا تھا اور جلد سے جلد اسے طے کرنا چاہتا تھا، اس لیے واپس جانا پسند نہیں کیا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے دروازے کے ہضمی قفل پر نظر ڈالی اور اس وقت اسے پہلی مرتبہ قفل میں ایک چابی دکھائی دی۔ اس نے چابی کو ہاتھ لگائے بغیر دروازے کا ہینڈل گھمانے کی کوشش کی مگر وہ مقفل تھا۔ اسے کچھ شبہ ہوا۔ وہ بہت محتاط طبیعت اور دور اندیش آدمی ہے۔ اس نے سوچا کہ غالباً یونس نے اسے کسی جال میں پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ اس صورت میں وہ قابل اعتبار گواہ کے بغیر فلیٹ میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے فون کیا۔ تمہیں فون کیا؟ دلاور خان نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں ہی کیوں؟ میرے سیٹھ شمشاد سے اچھے مراسم ہیں، قریشی نے بتایا۔ اس کے علاوہ محکمہ پولیس میں آنے سے پہلے میں تقریباً 6-7 ماہ اس کی ایک فیکٹری میں بھی کام کر چکا ہوں۔ وہ مجھے قابل اعتبار خیال کرتا ہے۔ پھر چونکہ میرا تعلق محکمہ پولیس سے بھی ہے اس لیے اس نے مجھ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ پھر تم نے اسے کیا مشورہ دیا؟ مشورہ دینا کیا معنی؟ ساری باتیں سن کر میں خود وہاں پہنچ گیا۔ گویا سیٹھ نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس مقصد کے لیے وہاں گیا تھا؟ ہاں، سرسری انداز میں قریشی نے جواب دیا اور سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں وہاں تقریباً 9 بجے پہنچا۔ ابھی وہاں پہنچا ہی تھا کہ ایک عورت کو زینے سے اوپر آتے دیکھا۔ جانتے ہو وہ عورت کون تھی؟ تم ہی بتا دو۔ نرگس۔ وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یونس نے فون کر کے بلایا تھا۔ وہ اسے اپنے آئندہ ڈرامے میں رقاصہ کا کردار دینا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے خود دروازے پر دستک دی، گھنٹی بجائی اور جب کوئی جواب نہ ملا تو پہلے بہت احتیاط سے، اس طرح کہ اگر چابی پر انگلیوں کے کچھ نشانات ہوں تو ضائع نہ ہوں، اسے قفل سے نکال کر ایک کاغذ میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا اور پھر بلڈنگ کے نگراں کو بلا کر اس کی محفوظ چابی کی مدد سے دروازہ کھولا اور اندر پہنچا۔ یونس اپنے ڈرائنگ روم میں فرش پر قتل ہوا پڑا تھا اور پورے کمرے میں پھیلی ہوئی بے ترتیبی اور بدنظمی ظاہر کر رہی تھی کہ اس کی اپنے قتل سے پہلے کافی جد و جہد ہوئی ہے۔ کسی نے اس کے سینے میں ایک تیز دھار چاقو اتار دیا تھا۔ میں نے فوراً انسپکٹر دستگیر کو فون کیا کہ وہ ضروری عملے اور ایک ایمبولینس کے ساتھ وہاں پہنچے۔ پھر اس کی تحقیق سے کیا معلوم ہوا؟ پولیس سرجن کی رپورٹ کے مطابق یونس کی موت شام 7:30 اور 8:30 بجے کے درمیان ہوئی۔ چاقو سیدھا دل میں اتر گیا تھا۔
اس لیے اسے تڑپنے کی مہلت بھی نہ ملی ہوگی۔ چاقو کے دستے یا اس کے پھل پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یوں لگتا تھا جیسے بعد میں اسے کسی رومال سے صاف کر دیا گیا ہو۔ کمرے میں مختلف افراد کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی سیٹھ شمشاد یا نرگس کا نہیں تھا۔ کمرے میں اور خود یونس کے جسم اور جیبوں میں کئی قیمتی چیزیں موجود تھیں جنہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ قتل کا مقصد کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا۔ بلڈنگ میں کسی نے بھی نہ سیٹھ شمشاد کو اندر جاتے دیکھا تھا، نہ نرگس کو، نہ کسی شور اور ہنگامے کی آوازیں سنی۔ بدقسمتی سے یونس کے برابر والے فلیٹ کے لوگ کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے قاتل اور مقتول کے درمیان جو کشمکش ہوئی اسے دیکھنے یا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ فلیٹ کے قفل میں جو چابی لگی پائی گئی تھی وہ اسی کی تھی، اور اس کے دونوں جانب بڑے واضح طور پر نرگس کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے، بائیں طرف انگوٹھے کا اور دائیں جانب انگلی کا، جبکہ نرگس کا بیان ہے کہ وہ یونس سے ذاتی طور پر واقف نہیں تھی اور پہلی مرتبہ ہمارے سامنے وہاں پہنچی تھی۔ نہ اس کے پاس یونس کے فلیٹ کی کوئی چابی تھی اور نہ کسی بھی وقت کسی بھی چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر چابی پر اس کی انگلیوں کے نشانات کیسے آ گئے؟ دلاور خان نے کہا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، قریشی نے جواب دیا۔ مگر کیوں بول رہی ہے؟ قتل سے اس کا کیا تعلق ہے یا نہیں؟ وہ سچ مچ ہمارے سامنے ہی آئی تھی یا نہیں، یا اس سے پہلے بھی آ چکی تھی؟ اور اگر اس نے یونس کو قتل کیا ہے تو اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا پولیس اب تک کوئی تسلی بخش جواب حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ چابی کس کی تھی؟ دلاور خان نے کہا۔ ابھی تک یہ یقینی طور پر واضح نہیں ہو سکا، قریشی نے بتایا۔ بلڈنگ کے مالک کی طرف سے ہر کرایہ دار کو چابیوں کے 2 سیٹ دیے جاتے ہیں، مگر اس کی ایک یا ایک سے زیادہ نقلیں بنوانا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ یونس کے فلیٹ کی تلاشی میں بیرونی دروازے کی صرف ایک چابی مل سکی، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری چابی یا تو گم ہو گئی تھی یا یونس نے خود کسی کو دی تھی۔ دوسری طرف سیٹھ شمشاد کی بیوی ہنا کھلے بندوں اعتراف کر چکی ہے کہ یونس نے اسے اپنے فلیٹ کے بیرونی دروازے کی چابی دی تھی، جو کہ اس کے پاس سے چوری ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر یہ بھی کہتی ہے کہ اس کی چابی سیٹھ شمشاد نے چرا لی۔ ملاقات کے مقررہ وقت سے پہلے وہ یونس کے فلیٹ پر پہنچا، چابی سے دروازہ کھولا تاکہ اپنے رقیب کو بے خبری میں ٹھکانے لگا دے، لیکن یونس اس کی آمد سے آگاہ ہو گیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی اور انجام کار سیٹھ شمشاد نے یونس کو قتل کر دیا، اور یہ کہ دروازے میں جو چابی لگی پائی گئی تھی وہ اس کی تھی۔ لیکن اس صورت میں اس پر نرگس کی انگلیوں کے نشانات کس طرح آئے؟ دلاور نے اعتراض کیا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیسے آئے، قریشی نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دروازے کی ایک تیسری چابی بھی ہو جو کہ یونس نے نرگس کو دے رکھی ہو، گویا وہ ایک ہی وقت میں ہنا اور نرگس دونوں سے محبت کا ڈرامہ کھیل رہا تھا۔ اس کا امکان بھی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کیس میں ابھی تک یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سارے معاملات ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئے ہیں اور اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ سچ کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ پھر انسپکٹر دستگیر نے کسی کو گرفتار کیا؟ کس طرح کر سکتا ہے؟ قریشی نے کہا۔ سیٹھ شمشاد کے پاس مقصد قتل موجود ہے، وہ خود بھی موقع واردات پر موجود تھا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس نے فلیٹ میں پہنچ کر یونس کو قتل کیا ہوگا۔ اس کے برعکس اس چابی نے اس کے حق میں ایک ایسی دلیل فراہم کی ہے جسے کسی طرح بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف نرگس کے معاملے میں تو مقصد قتل موجود نہیں، اگرچہ چابی اسے فلیٹ میں داخل ہونے کا موقع فراہم کر دیتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عورت ہوتے ہوئے یونس سے کس طرح لڑ سکتی تھی، یا پھر کس طرح اس پر قابو پا سکتی تھی۔
ہم دونوں میں سے کسی کے خلاف بھی مقدمے لے کر عدالت نہیں جا سکتے۔ کوئی عام وکیل بھی ایک دو پیشیوں میں پولیس کیس کے تار و پود بکھیر کر اپنے موکلوں کو آزاد کرا سکتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کیس بھی ان بے شمار وارداتوں میں شامل ہو جائے گا جنہیں آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ اور یہ تمہارے لیے بہترین صورتحال ہے؟ دلاور ہنسا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ ایک طرف تمہارا دوست ہے اور دوسری طرف تمہاری متوقع بیوی، اور دونوں کا قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سچ ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قاتل ان دو کے علاوہ کوئی تیسری ہی شخصیت ہو، قریشی نے کہا۔ اسی لیے دستگیر سے کہا ہے کہ سرِ دست وہ اپنی تحقیق کو جاری رکھے۔ اچھا دوست، دلاور خان کھڑا ہو گیا۔ ان معلومات کا شکریہ۔ فی الحال تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میری موکلہ کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا مشورہ مانتے ہوئے اسے سچ مچ تمہارے ہی رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ اتنا کہہ کر وہ جھکا، سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ اور نکالا اور اسے ہونٹوں میں دبا کر بغیر سلگائے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ قریشی اسے کچھ ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی استاد کلاس کے سب سے شریر طالب علم کو دیکھا کرتا ہے جس پر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دلاور خان ایک پراسرار آدمی تھا جس کے بارے میں مختلف اور متضاد افواہیں پھیلی ہوئی تھیں اور پھیلتی رہتی تھیں، مگر کوئی آج تک ان افواہوں کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی سچ، یہاں تک کہ خود دلاور خان بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے یا کہاں سے آیا ہے۔ اب سے 4-5 برس پہلے بس اچانک ہی دارالحکومت فیروز نگر میں اس کا چرچا شروع ہو گیا کہ دراصل وہ دلیر خان ہے جس نے 10-11 سال پہلے پولیس کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ایک مقابلے میں شدید جنگ کے بعد جب وہ زخمی ہو کر اپنی کار میں فرار ہوا تو اس کی کار ایک پہاڑی سڑک سے پھسل کر گہرے کھڈ میں گر گئی۔ کار نے گرتے گرتے آگ پکڑ لی تھی اور جب تک پولیس موقع پر پہنچے وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ جلی ہوئی کار میں ایک سر سے پیر تک کوئلہ لاش پائی گئی جس کی انگلی میں دلیر خان کی انگوٹھی دیکھ کر اسے دلیر خان کے ہلاک ہونے کی خبریں بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع کی، لیکن در حقیقت وہ لاش دلیر کی نہیں، ایک مسافر کی تھی جسے اس نے راستے میں کار میں بٹھا لیا تھا۔ معلوم نہیں کن مصلحتوں کی وجہ سے دلیر خان نے اپنی موت کی خبر کی کوئی تردید نہیں کی تھی اور 5-6 سالوں کے لیے مکمل گوشۂ گمنامی میں چلا گیا اور اب پھر آخر کار دلاور خان کے روپ میں نمودار ہوا۔ اب وہ پہلے کی طرح ڈاکے نہیں ڈالتا تھا، مگر کیا کرتا ہے یہ بھی کوئی یقین نہیں کر سکتا ہے۔ بظاہر اس نے مجرموں کے خلاف ایک عجیب جنگ شروع کر رکھی ہے اور ایک گراں قدر فیس کے بدلے گنڈوں اور بدماشوں سے تحفظ فراہم کیا کرتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسے بھی تھے جو اسے کسی غیر ملکی حکومت کا جاسوس خیال کرتے تھے۔ شروع میں پولیس نے ان افواہوں کی بنیاد پر اس کے خلاف بڑی سرگرمی سے تحقیقات کی۔ دلیر خان ڈاکو کا کوئی فوٹو، کوئی حلیہ، کوئی نشان انگشت پورے ملک میں کسی بھی جگہ پولیس کے ریکارڈ میں موجود نہیں تھا، اس لیے ظاہر تھا کہ پولیس یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ دلیر خان ڈاکو ہے یا نہیں۔ جن لوگوں کو اتفاق سے کبھی دلیر ڈاکو کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان کا زیادہ سے زیادہ بیان یہ تھا کہ دلاور خان میں تھوڑی بہت مشابہت ضرور موجود ہے اور اس کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی 11 سال گزارنے کے بعد دلیر خان ڈاکو کی ہو سکتی تھی، لیکن وہ حلف اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہی دلیر خان ڈاکو ہے۔ البتہ ایک بات جس پر ساری افواہیں، سارے گواہ، سارے ثبوت و شواہد متفق تھے وہ یہ تھی کہ دلاور خان بہترین نشانہ باز، جوڈو اور کراٹے کا ماہر اور مدافعانہ اور جارحانہ دونوں انداز جنگ میں اتنا طاق ہے کہ آج تک کوئی مجرم کبھی اس پر قابو نہیں پا سکا۔ اور یہی دلاور خان اس وقت پولیس ہیڈ کوارٹر سے نکلتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ شام کے 8:30 بجے رقاصہ نرگس سے ملاقات کرنے سے پہلے
وہ اس کے بارے میں یا اس کے خوف کے بارے میں اور کیا کیا معلومات کہاں کہاں سے حاصل کر سکتا ہے۔ ڈی ایس پی قریشی سے اس کی جو گفتگو ہوئی تھی، اس کی روشنی میں اس نے پہلے سیٹھ شمشاد بیگ کی بیوی ہنا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ سیٹھ شمشاد بیگ کا خوبصورت بنگلہ ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ جس وقت دلاور خان بنگلے پر پہنچا تو سیٹھ شمشاد اپنی مل گئے ہوئے تھے۔ دلاور خان نے ملازم کے ذریعے اس کے آنے کی اطلاع کرائی اور کہلوایا کہ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے آیا ہے۔ ہنا نے اسے فوراً بلا لیا۔ آپ کوئی پولیس آفیسر ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ دلاور خان نے جواب دیا، میں پولیس افسر تو نہیں ہوں، لیکن اکثر پولیس افسروں کو جانتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر مجرموں کے خلاف تحقیقات کرتا رہتا ہوں۔ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں یونس صاحب کے قتل کے سلسلے میں کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں تو معلوم کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہنا نے تیزی سے کہا۔ میں انسپکٹر دستگیر سے کہہ چکی ہوں کہ یونس صاحب کو میری شوہر شمشاد بیگ نے قتل کر دیا ہے۔ وہ بہت حاسد، غصہ ور اور انتقامی جذبات رکھنے والا آدمی ہے۔ میں نے اس سے شادی کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ شادی سے پہلے میرے اور یونس کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ سیٹھ شمشاد مجھے اپنی دولت کی چمک دمک سے مروب نہ کر لیتا تو میں ان سے ہی شادی کرتی۔ بعد میں جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ سیٹھ صاحب کے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی تو میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہ میرے اور یونس کے تعلقات سے واقف تھا۔ اس نے انتقامی غصے سے اندھا ہو کر انہیں قتل کر دیا۔ مگر پولیس بھی دولت مندوں سے خوف کھاتی ہے۔ سیٹھ نہ جانے کتنے بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے باوجود آزاد پھر رہا ہے۔ میرے بیان کے باوجود پولیس اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ کیا سیٹھ شمشاد نے آپ کے سامنے یونس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی یا ارادہ ظاہر کیا تھا؟ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ وہ صاف کہہ چکا تھا کہ اگر میں اس کے پاس نہیں رہی تو وہ مجھے کسی اور کے ساتھ بھی نہیں رہنے دے گا۔ یونس نے آپ کو اپنے فلیٹ کی چابی کیوں دی تھی؟ کیا فضول سوال ہے؟ ہنا نے منہ بنایا۔ ظاہر ہے اس لیے کہ میں جب چاہوں اس سے ملنے اس کے گھر جا سکوں۔ سیٹھ شمشاد کو اس کی موجودگی کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر اسے پتہ نہ ہوتا تو وہ اسے میرے پاس سے کیسے چراتا؟ یا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ چابی سیٹھ شمشاد نے چرائی تھی؟ ممکن ہے کہ وہ آپ سے ہی گم ہو گئی ہو۔ فلیٹ کے دروازے کی طرف 2 چابیاں تھیں، صرف 2 چابیاں، ہنا نے جواب دیا۔ ایک میرے پاس اور دوسری یونس کے پاس۔ اس کی چابی فلیٹ میں مل گئی، پھر قفل میں جو چابی پائی گئی وہ میرے پاس موجود تھی۔ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ کی چابی آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ دلاور خان نے پوچھا۔ جب پولیس نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا اور میں نے اپنے پرس میں تلاش کیا۔ آخری مرتبہ آپ نے وہ چابی اپنے پرس میں کب دیکھی تھی؟ صرف 1 دن پہلے، جب میں اس سے ملنے گئی تھی۔ دروازے کے قفل پر جو چابی لگی ملی، اس پر ایک رقاصہ نرگس کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اگر سیٹھ صاحب نے اس چابی کو ہاتھ میں لیا ہوتا اور اس سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہوتی تو چابی پر ان کی انگلیوں کے نشانات ہونا چاہیے تھے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ قتل اس نے کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ چابی پر نرگس کی انگلیوں کے نشانات کیسے آئے، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ سیٹھ شمشاد بہت چالاک آدمی ہے۔ وہ جس طرح کے حالات چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ یقیناً اس میں اس کی کوئی شرارت ہے۔ ہنا سے رخصت ہو کر دلاور خان نے گنیش مل جا کر شمشاد بیگ سے ملاقات کی، مگر اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سیٹھ شمشاد نے اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کی۔ اپنے بارے میں وہی کچھ بتایا جو دلاور خان کو قریشی سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے پرزور الفاظ میں تردید کی کہ یونس کے قتل سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ وہ اس کے فلیٹ میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جب اسے ہنا کے الزام کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بڑے ترش لہجے میں جواب دیا کہ ہنا ایک ناقص العقل عورت ہے۔
اگر کسی کو اس کے بیان پر اعتبار ہے تو پھر میرے خلاف قتل کا الزام ثابت کریں۔ بات ٹھیک تھی۔ دلاور خان خاموشی سے اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ گھر واپس جا رہا تھا کہ ایک اخبار کی عمارت کے باہر نیرہ بیگم کھڑی نظر آ گئیں۔ یہ ملک کا خاصا مقبول اور مشہور روزنامہ تھا اور نیرہ بیگم اس کی سینئر رپورٹر تھی۔ قداور اور صحت مند، گٹھے ہوئے جسم کی مالک اور بڑی دبنگ قسم کی عورت واقع ہوئی تھی۔ خد و خال جاذب نظر تھے، مگر ان سے زنانہ نزاکت کے بجائے مردانہ کرختگی کا اظہار ہوتا تھا۔ قریشی صاحب سے ان کے تعلقات کافی پرانے تھے اور دونوں کے حلقہ احباب میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ جلد یا بدیر وہ دونوں آپس میں شادی کر لیں گے۔ دلاور خان نے اپنی سیکنڈ ہینڈ مزدہ کار ایک سائڈ پر کھڑی کر دی اور اتر کر نیرہ بیگم کے پاس پہنچا۔ ہیلو کامریڈ، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ نیرہ ایک کمیونسٹ خیالات رکھنے والی لڑکی تھی، اس لیے دلاور خان اسے عموماً کامریڈ کہتا تھا۔ کچھ نہیں، ذرا کافی پینے کے خیال سے نکلی تھی۔ بس تو پھر آؤ، کافی کی دعوت میری طرف سے رہی۔ کیا بات ہے؟ نیرہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم ہمیشہ دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کرتے ہو، آج یہ بدعت کیسی؟ آج تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو۔ دلاور خان ہنسنے لگا۔ تو کیا کافی پینے کے دوران پرپوز کرنے کا ارادہ ہے؟ نیرہ نے بغیر کسی جھجک کے کہا۔ وہ دونوں ایک قریبی ریسٹوران کی طرف چلنے لگے۔ پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کون لے سکتا ہے؟ دلاور خان نے جواب دیا۔ آج بڑی عجیب سی باتیں کر رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی کام آن پڑا ہے۔ ریسٹوران کے ایک پرائیویٹ کیبن میں بیٹھ کر دلاور خان نے 2 کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا۔ کولڈ کافی؟ نیرہ نے ویٹر کے جانے کے بعد دلاور خان کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ کوئی بہت ہی خاص بات معلوم ہوتی ہے۔ میں نے سوچا چیف ایڈیٹر کی ڈانٹ کھا کر آئی ہو، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کولڈ کافی مناسب رہے گی۔ دیکھو خان صاحب، یہ بہلاوے اسے دو جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ گویا تم مجھے جانتی ہو۔ تم بہت پراسرار شخصیت ہو۔ نیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں تمہیں دوسروں سے زیادہ جانتی ہوں۔ واقعی؟ تو تم مجھے ضرور بتاؤ میرے بارے میں۔ اتنی افواہیں پھیل چکی ہیں کہ مجھے خود اپنے آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لمحے ویٹر کیبن میں داخل ہوا اور کولڈ کافی کے 2 گلاس رکھ کر چلا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارا تعلق سیکریٹ سروس سے ہے۔ اچھا، کس ملک کی؟ دلاور خان نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ شش، میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ تمہیں کسی غیر ملک کا سیکریٹ ایجنٹ خیال کرنے لگوں، نیرہ بولی۔ تم نے کبھی کیپٹن بدر کا نام سنا ہے؟ دلاور خان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، مگر چہرے سے کوئی تاثر ظاہر نہیں ہوا۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ سیکریٹ سروس کے ایک بہت قابل و ذہین اسپیشل آفیسر۔ تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمہارا ان کے شعبے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کھانے میں کوئی ثقیل چیز ضرور کھا لی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ظاہر ہے اس پریشان خیالی کا اور کیا جواز ہو سکتا ہے، دلاور خان نے کہا اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا۔ ویسے تم بہت چالاک ہو۔ میں یہاں تمہیں اس لیے لایا تھا کہ تم سے کچھ پوچھ سکوں، لیکن تم نے میرا مسئلہ چھیڑ کر اپنے سوالات شروع کر دیے۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ عنایت بے وجہ نہیں ہو سکتی، نیرہ مسکرائی۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ رقاصہ نرگس کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ ارے وہ بٹر فلائی؟ نیرہ کا منہ بن گیا۔ میرا بس چلے تو اس کو گولی مار دوں۔ کیا اس لیے کہ اس نے قریشی پر قبضہ کر لیا ہے؟ قبضہ کر نہیں لیا، کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ مرد ایسے کاٹ کے الو ہوتے ہیں کہ جہاں کسی نے مسکرا کر بات کی اب پٹری سے اتر گئے۔ بہرحال میں قریشی کو وہ جھوٹی ہانڈی گھر لے جانے نہیں دوں گی۔ کیا کر لو گی؟
शूट कर दूंगी। कुरैशी को? नहीं, इस हर्राफा नरगिस को। मगर मुझे उम्मीद नहीं कि वो बच सके। 2 पार्टों के दरमियान आ गई है। 2 पार्ट? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस पर स्टेज प्रोड्यूसर यूनुस के कत्ल का शुबा किया जा रहा है। ये तो मालूम है, मगर दूसरा पार्ट कौन सा है? ग्रीनलैंड क्लब का मालिक शहरोज़ खान। शहरोज़ खान? दिलावर खान ने चौंक कर कहा, इसका नरगिस से क्या ताल्लुक? नरगिस ने इसके क्लब में नाग रक्स का मुआहदा किया था। तुम्हारा मतलब है सांपों के साथ डांस करना? दिलावर खान बोला, मगर वो 3 फ्लावर क्लब में प्रोग्राम पेश करती है। तो क्या हुआ? शहरोज़ ने इसे अपने क्लब के स्टेज पर रक्स करने की पेशकश कर दी और वो आमादा भी हो गई। लेकिन फिर गालिबन कुरैशी ने उसे डराया होगा कि शहरोज़ अच्छा आदमी नहीं, इसका क्लब भी बदनाम है, इसलिए नरगिस ने इनकार कर दिया। चुनाचे अब शहरोज़ तिल मिलाया फिर रहा है। जब भी इसे मौका मिल गया पार कर जाएगा। दिलावर खान किसी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था। शहरोज़ वाकई बहुत ख़राब आदमी था। गुंडों का सरपरस्त, मुजरिमों का पुष्ट बना, खुद इसका क्लब गैर कानूनी सरगर्मियों का अड्डा बना हुआ था। अगर नरगिस ने इसे मुआहदा करके तोड़ दिया था तो शहरोज़ इसकी जान का गाहक बन सकता था। ये दूसरी बात थी कि वो ऐसे काम खुद नहीं करता था, दूसरे पेशेवर बदमाशों से माकूल मुआवजे पर करवाता था। तुम्हें नरगिस की माली पोजीशन के बारे में कुछ पता है? आखिर उसने कुछ सोचते हुए नैयरा से पूछा। मालूम तो नहीं होना चाहिए था, नैयरा ने जवाब दिया, लेकिन जब वो हाथ धोकर कुरैशी के पीछे पड़ी तो मुझे उसके बारे में खासा तजस्सुस पैदा हुआ। मेरे इल्म के मुताबिक वो कोई दौलतमंद औरत नहीं है। गिने चुने मलबूसात हैं जिन्हें बदल बदल कर वो पहनती रहती है। सारे ज़ेवरात नकली हैं, किराए के फ्लैट में रहती है और अमूमन पाबंदी से किराया अदा नहीं करती। मेरा ख़्याल है कि अगर 1 हफ्ते भी बेकार बैठना पड़े तो फाकों की नौबत आ सकती है। और एक ऐसी औरत इसे फीस में 1 लाख रुपया दे गई है। दिलावर ने सोचा, या तो नैयरा की मालूमात गलत हैं या फिर नरगिस को हाल ही में कहीं से बड़ी रकम मिली है, मगर कहाँ से? क्या शहरोज़ ने इसे मुआहदे के सिलसिले में कोई एडवांस दिया था? दिलावर ने पूछा। दिया हो तो मुझे पता नहीं, नैयरा ने बताया, लेकिन शहरोज़ अमूमन पेश की रकम देने का कायल नहीं। ये भी सच है, दिलावर खान ने सोचा। तुम्हारे इल्म और इत्तला के मुताबिक सेठ शमशाद और नरगिस में तो कोई ताल्लुक नहीं है? उसने सवाल किया। ये आज नरगिस के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों जाहिर की जा रही है? नैयरा ने पूछा। कोई ख़ास बात नहीं। कुरैशी से मुलाकात हुई थी तो यूनुस के कत्ल के सिलसिले में इसका नाम ज़ेरे गुफ्तगू आया था। तुम्हें तो पता है कि मुझे जुराइम की उलझी हुई वारदातों से खुद भी बहुत दिलचस्पी है। जी नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, नैयरा बोली। मैं तो ये जानती हूँ कि तुम्हारी दिलचस्पी हासिल करने के लिए लोगों को खासी बड़ी रकमें खर्च करना पड़ती हैं। मुझे शक हो रहा है कि यूनुस के कत्ल की वारदात के सिलसिले में ज़रूर किसी न किसी ने तुम्हारी खिदमत हासिल की हैं। बताओगे या नहीं? अगर बिलफर्ज ऐसा हुआ तो क्या होगा? मेरे अखबार के लिए एक खबर होगी और मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी कि बात इतनी सरसरी नहीं जितनी नज़र आ रही है। अब तुमने बिल्कुल बेकार बातें शुरू कर दी हैं। दिलावर खान खड़ा हो गया, इसलिए सरे दस्त खुदा हाफिज़। और ये काफ़ी का बिल कौन अदा करेगा? नैयरा ने पूछा। वो अभी अपनी काफ़ी ख़त्म नहीं कर सकी थी। मेरी जेब में पैसे होते तो मैं ही अदा कर देता। पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, मगर तुम्हारा यहाँ हिसाब चलता है, मेरा नहीं चलता। अच्छा, टाटा, दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा और कैबिन से बाहर निकल गया। लेकिन 2 मिनट बाद नैयरा जब दिली दिल में ताव खाती हुई रेस्टोरेंट के काउंटर पर पहुंची ताकि कॉफ़ी के पैसे अपने हिसाब में लिखवा सके तो इसे
یہ معلوم کر کے خوشگوار حیرت ہوئی کہ دلاور جانے سے پہلے کافی کی رقم ادا کر گیا تھا۔ نیرہ سے جو گفتگو ہوئی اس کی روشنی میں اس بات کا امکان نظر آ رہا تھا کہ نرگس کو اپنی زندگی کے بارے میں جو خطرہ تھا اس کی وجہ شہروز ہو۔ دلاور نے مناسب سمجھا کہ گھر واپس ہونے سے پہلے اس سے بھی 2 باتیں کرے۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ گرین لینڈ کلب جیسی تفریح گاہیں راتوں کو جاگتی ہیں اور دن کو سوتی ہیں، مگر یہ بھی طے تھا کہ شہروز کے ساتھ تفصیلی گفتگو دن ہی میں ممکن تھی۔ اس لیے دلاور خان نے اپنی کار کا رخ گرین لینڈ کلب کی طرف موڑ دیا، جو شہر سے تقریباً 6-7 میل باہر ہائی وے پر واقع تھا۔ کلب کا بیرونی گیٹ کھلا ہوا تھا مگر صدر دروازہ بند تھا۔ دلاور خان نے اپنی کار کلب کی پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بجائے اس کے صدر دروازے کے سامنے ہی روک دی۔ سیڑھیاں طے کر کے وہ اوپر پہنچا، دروازے پر لگا ہوا برقی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ تقریباً 1 منٹ بعد کسی پستہ قامت گوریلے نما آدمی نے پٹ کھول کر جھانکا، دلاور خان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اور جو کچھ دیکھا اس سے غالباً زیادہ متاثر نہیں ہوا کیونکہ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ کلب شام 7 بجے کھلتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، دلاور نے جواب دیا، مگر میں شہروز سے ملنے آیا ہوں۔ کیا کام ہے؟ یہ میں اسی کو بتاؤں گا۔ اس سے جا کر کہو کہ دلاور خان تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تم دلاور خان ہو یا کوئی اور، فوراً دفع ہو جاؤ۔ باس ہر ایرے غیرے سے نہیں ملا کرتے۔ گوریلے نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کر سکتا، دلاور خان نے دروازے کے پٹ کو زور سے دھکا دیا۔ گوریلا اس کے لیے تیار نہ تھا، جھٹکا کھا کر کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ دلاور خان اطمینان سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ گوریلے نے اسے خونی نظروں سے گھورا۔ تم اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھتے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ایک گھوسے میں 32 باہر آ جائے گی۔ راستہ چھوڑ دو، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا۔ مگر میں تم سے الجھنا چاہتا ہوں۔ گوریلا سمجھ رہا تھا کہ دلاور خان غافل ہے، اس نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر گھوسا چلایا۔ دلاور خان ایک طرف ہٹ گیا، بار خالی گیا۔ گوریلے کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ اس نے سنبھلتے ہوئے ایک جست لگائی۔ ارادہ یہی تھا کہ دلاور خان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے فرش پر جا گرے اور پھر رگیت دے، مگر دلاور خان اس بار بھی پھرتی سے بچ گیا۔ گوریلا منہ کے بل فرش پر پڑا، مگر وہ بھی اناڑی نہیں تھا۔ اس نے ہاتھوں کو کمانی کی طرح لچک دیتے ہوئے خود کو چوٹ کھانے سے بچایا، مگر اب دلاور خان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ گوریلا سنبھل سکے، دلاور خان نے گھوسا اس کی گردن پر دے مارا اور گوریلا فرش پر دراز ہو گیا۔ بند عمارت میں ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور عمارت کے اندر ہی گونج کر رہ گیا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، گوریلا چیخا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ دلاور خان نے آگے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی پر ایک لات جمائی اور گوریلا دوسری طرف الٹ گیا۔ اس نے پھر کوشش کی اور جواب میں پھر ایک گھوسا کھایا۔ چوتھے گھوسے پر اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں رہی۔ شور سن کر شہروز بھی آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے پالتو گوریلے کو میزبانی کے آداب سکھا رہا تھا، دلاور خان نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ تم؟ شہروز اسے پہچان گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے کچھ باتیں کرنے آیا تھا، دلاور خان نے جواب دیا، مگر تمہارا یہ بل ڈاگ اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ شہروز نے گوریلے کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میرے پاس کام کرنا ہے تو آدمی کی پہچان رکھو، اس نے غصے سے کہا۔ دفع ہو جاؤ، آئندہ سے تمہاری ڈیوٹی دروازے پر نہیں کلب کے اندر ہوگی، مگر کوئی دوسری غلطی تم سے ہونی نہیں چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے دلاور کی طرف متوجہ ہوا۔ آؤ استاد، آفس میں آ جاؤ، وہاں اطمینان سے بات ہو سکے گی، اس نے کہا۔ وہ دونوں آفس میں پہنچے۔ شہروز نے شراب پیش کرنی چاہی، مگر دلاور خان نے انکار کر دیا۔ اس پر شہروز نے 2 کولڈ ڈرنک منگوائیں۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے، اس نے پوچھا۔ یہ نرگس کا
کیا قصہ ہے؟ دلاور خان نے سوال کیا۔ نرگس کے نام پر شہروز چونکا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ وہ میری موکلہ ہے اور اس نے تم سے میری شکایت کی ہے؟ نہیں، میں ایک دوسرے معاملے کے تحت تحقیق کر رہا تھا۔ درمیان میں تمہارا نام سامنے آیا، میں نے سوچا کیوں نہ تم سے خود بات کر لی جائے۔ بہت اچھا کیا، شہروز نے سر ہلایا۔ ویسے یہ نرگس بڑی چالاک عورت ہے۔ اس نے مجھے ایسا غصہ دیا کہ 3-4 لاکھ کے پھیر میں آ گیا، اور میں اپنے نقصان پہنچانے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ ایک نہ ایک دن نرگس کو بھی اپنی حرکت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بات کیا ہوئی؟ تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ 3 فلاور کلب میں کام کرتی ہے، صورت شکل بھی اچھی ہے اور جسم بھی قیامت کا پایا ہے۔ میں نے اسے اپنے یہاں کام کرنے کی دعوت دی، معاوضہ دینے کا وعدہ کیا، وہ آمادہ ہو گئی۔ میں اسے ایک نئے انداز میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ میرا کلب تم جانتے ہو، سنسنی خیز باتوں پر چلتا ہے۔ میں نے اسے سانپوں کے ساتھ رقص کرنے کی ٹریننگ دلوائی، کلب کا اسٹیج نئے سرے سے تیار کروایا، خوب زور و شور سے پبلسٹی کی، لاکھوں روپے خرچ کر دیے۔ لیکن پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ افتتاحی پروگرام سے 2 دن پہلے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس وقت مجھے کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ افتتاحی پروگرام کس دن تھا؟ دلاور خان نے پوچھا۔ جمعہ 8 فروری کو۔ گویا اس نے بدھ کے دن انکار کیا؟ ہاں۔ کیوں؟ اور بدھ 9 فروری کو ہی یونس کا قتل کیا گیا تھا۔ دلاور خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ خود تم سے ملنے آئی تھی؟ نہیں، اس نے فون کیا تھا۔ کس وقت؟ رات کو تقریباً 11 بجے۔ تم نے معاہدے کے سلسلے میں اسے کچھ ایڈوانس دیا تھا؟ نہیں، وہ مانگ رہی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ شکریہ۔ دلاور خان کھڑا ہو گیا۔ ایک دوستانہ مشورہ مانو گے؟ ضرور۔ نرگس کا خیال دل سے نکال دو، میں نہیں چاہتا اسے کچھ نقصان پہنچے، مگر اس کی وجہ سے میرا کم از کم 2-3 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ میں تمہاری طرف متوجہ ہو گیا تو یہ نقصان اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے کالے دھندے سے واقف نہیں ہوں۔ اوکے باس، شہروز جلدی سے بولا۔ تم نے کہا اور میں نے نکال دیا۔ کیا؟ اپنے ذہن سے نرگس کا خیال۔ گڈ۔ دلاور نے سر ہلایا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ گرین کلب سے دلاور خان اپنے گھر چلا گیا۔ شام 7 بجے تک کا وقت حالات پر غور کرنے اور جو معلومات اسے حاصل ہوئی تھیں ان کا تجزیہ کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں صرف کیا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال سر ابھار رہا تھا، ایک ایسا خیال جو حالات و واقعات کی پوری طرح وضاحت کر سکتا تھا، لیکن ابھی اس خیال کی تائید میں اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اس کو یقین تھا کہ نرگس سے گفتگو کرنے کے بعد وہ کسی یقینی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نرگس کے گھر روانہ ہونے سے پہلے پتہ نہیں اس نے کیا سوچا کہ اپنے کمرہ خواب میں رکھے ہوئے فون ایکسٹینشن کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ اس فون ایکسٹینشن کی خاص بات یہ تھی کہ اس پر ہونے والی تمام گفتگو ایک ٹیپ پر ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک کرخت سرد مردانہ آواز ابھری۔ تقدیر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ریسیور اس شخص نے اٹھایا تھا جس سے وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ کوئی نام لینے کی واضح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلاور خان نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ راز کھلنے کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے اس معاملے میں شریک مت کرو، کوئی اور حل سوچو، مگر میرا اشارہ اس کی طرف نہیں تھا۔ اسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر اور کون ہے؟ کوئی آج تم سے ملنے آیا تھا؟ دلاور خان نے کہا۔ دوسری طرف ایک ثانیے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں سمجھ گیا، وہ آدمی مجھے بھی خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ آخر جواب ملا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ اسے خاموش رکھنے کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہوگی۔ تو پھر مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ جو کچھ کرنا ہو اپنے پاس سے کرو۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ 4 میں سب کچھ ہو جائے گا اور تم نے اسے صرف ایک ہی تو دیا ہے۔ ایک کی ضرورت اور ہوگی۔
میں اپنے حصے میں سے نہیں دے سکتا۔ سب سے زیادہ خطرناک پوزیشن میری ہے۔ بہرحال میں نے تمہیں آگاہ کر دیا۔ بات بگڑ گئی تو مجھ سے شکایت مت کرنا، پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تم ڈاکو ہو، اب تو میں پھنس گیا ہوں، جو کہو گے کرنا ہی پڑے گا۔ کب چاہیے؟ تم تیار رکھنا، جب ضرورت ہوگی مانگ لوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ دلاور خان نے ریسیور رکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ریسیور رکھ کر اس نے ٹیپ ریکارڈر سے وہ کیسٹ نکالا جس پر فون پر ہونے والی تمام باتیں ریکارڈ ہو چکی تھیں۔ کیسٹ حفاظت سے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور گھر بند کرتے ہوئے نرگس سے ملنے روانہ ہو گیا۔ نرگس ایک چھوٹے علاقے کے معمولی سے گھر میں رہتی تھی۔ ابھی وہ مین روڈ سے سائیڈ اسٹریٹ پر ہی آیا تھا جس پر مطلوبہ مکان واقع تھا۔ اس نے مکان کے سامنے 2 پولیس کاروں کو کھڑے دیکھا۔ وہ دونوں کاروں کو بخوبی پہچانتا تھا۔ ان میں سے ایک ڈی ایس پی قریشی کی تھی اور دوسری انسپکٹر دستگیر کی۔ دلاور خان کا ماتھا ٹھنکا۔ اپنی کار کچھ دور ہی روکتے ہوئے وہ تیزی سے اترا۔ مکان کے سامنے محلے کے کچھ لوگ جمع تھے۔ ایک کانسٹیبل بھی موجود تھا جو ہجوم کو دور دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ دلاور نے ایک آدمی سے پوچھا۔ کسی نے رقاصہ نرگس کو قتل کر دیا ہے، آدمی نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ دلاور خان نے گہری سانس لی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ قاتل اتنی جلدی وار کر جائے گا۔ اس نے کانسٹیبل کے ذریعے اپنے اندر آنے کی اطلاع دی تو قریشی نے اسے اندر گھر میں بلوا لیا۔ دلاور خان کو حیرت ہوئی کہ ایک کمرے میں نیرہ بیگم اور شہروز بھی موجود ہیں۔ انسپکٹر دستگیر متعلقہ عملہ اور پولیس سرجن کے ساتھ دوسرے کمرے میں جہاں نرگس کی لاش پائی گئی تھی تحقیقات میں مصروف تھا۔ تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ قریشی نے پوچھا۔ میں کسی اطلاع کی بنیاد پر نہیں بلکہ پہلے سے مقررہ کردہ پروگرام کے مطابق نرگس سے ملاقات کرنے آیا تھا، دلاور خان نے جواب دیا۔ مگر یہ ہوا کیسے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے نیرہ اور شہروز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انسپکٹر دستگیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نرگس میری موکلہ تھی، دلاور خان نے جواب دیا۔ میں اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ تو اب قتل ہو چکی ہے، اسے تمہاری خدمات کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، دستگیر نے کہا۔ اس لیے تشریف لے جاؤ اور کل صبح مجھ سے ہیڈ کوارٹر میں آ کر ملو۔ میں اس کے بارے میں تم سے چند ضروری سوالات کرنا چاہوں گا۔ میری موجودگی تمہارے فرائض میں حائل نہیں ہوگی، بلکہ ممکن ہے کہ میں تمہیں اس کے قاتل تک پہنچنے میں مدد دے سکوں، دلاور خان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھہر سکتے ہو تم، قریشی بولا، مگر اپنی زبان بند رکھنا، دستگیر نے ناگواری سے کہا اور نیرہ کی طرف دیکھا۔ ہاں تو نیرہ صاحبہ، اب بتائیے، آپ اس معاملے میں کیا جانتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے انسپکٹر کہ نرگس یونس کے کیس میں ابھی تک مشتبہ افراد کی فہرست میں ہے، نیرہ نے کہا۔ مجھے آج سے پہر معلوم ہوا کہ اس نے دلاور خان کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ یہ میرے لیے ایک اخباری اہمیت کی اطلاع تھی۔ پبلک دلاور خان کی ذات اور اس کے کارناموں سے بڑی دلچسپی رکھتی ہے۔ میں اس سلسلے میں نرگس سے انٹرویو لینے آئی تھی۔ آپ کس وقت یہاں پہنچی تھیں؟ دستگیر نے پوچھا۔ تقریباً 7:45 بجے، نیرہ نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا، کمروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ ملا تو میں نے دوبارہ دستک دی۔ تقریباً اسی وقت کسی نے بہت تیزی سے پٹ کھولے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھ سکوں، اس نے بڑے زور سے میرے منہ پر ایک گھوسا مارنا چاہا جو بچنے کی کوشش میں منہ پر لگنے کے بجائے کنپٹی پر پڑا۔ میرے سر میں ایک دھماکہ سا ہوا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں غالباً بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسی کیفیت میں نے اس شخص کو اپنے قریب سے گزرتے اور بھاگتے ہوئے محسوس کیا۔
پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو میں دروازے کی راہداری میں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا؟ جی نہیں، دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دروازے میں یا دروازے کے باہر بہت اندھیرا تھا۔ پھر اس نے اتنی پھرتی سے کام لیا کہ اگر روشنی بھی ہوتی تو شاید میں اسے دیکھنے سے قاصر رہتی۔ گویا آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ مجھے افسوس ہے، مگر میں اسے دیکھ ہی نہ سکی تو کیا بتاؤں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مجھے ہوش میں آیا تو میں اٹھی۔ سر میں درد ہو رہا تھا مگر قابل برداشت۔ میں گھر گئی اور ایک کمرے میں نرگس کو مقتول پایا۔ وہ منہ کے بل فرش پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی پشت میں کسی چاقو یا خنجر کا دستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس کی نبض دیکھی۔ میرے خیال کے مطابق وہ مر چکی تھی۔ میں فوراً کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک دوسرے کمرے میں مجھے فون دکھائی دیا۔ میں نے رومال ہاتھ پر لپیٹ کر ریسیور اٹھایا تاکہ اگر ریسیور پر کسی قسم کے نشانات ہوں تو ضائع نہ ہوں، اور قریشی صاحب کے دفتر فون کیا۔ دفتر میں کسی نے بتایا کہ قریشی صاحب گھر واپس جا چکے ہیں۔ میں نے گھر فون کیا مگر وہاں بھی نہیں تھے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں کہ قریشی صاحب پہنچ گئے اور صورتحال سے واقف ہو کر انہوں نے آپ کو فون کیا۔ اس کے بعد آپ لوگ آ گئے۔ بس اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی؟ دستگیر صاحب نے سوال کیا۔ جی نہیں۔ اور تم؟ دستگیر نے شہروز کی طرف دیکھا۔ تم کیسے آئے تھے؟ مجھے نرگس نے خود فون کیا تھا اور آج شام 8 بجے بلایا تھا، شہروز نے جواب دیا۔ لیکن جب میں پہنچا تو نیرہ اور ڈی ایس پی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نرگس کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور مجھے روک دیا کہ اس کے بارے میں مجھ سے بھی کچھ سوالات کیے جا سکتے ہیں، مگر میں نے ان سے بھی کہا تھا اور تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ حالانکہ تم اسے انتقام لینے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور شاید تمہاری دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر ہی اس دلاور خان سے اس نے مدد چاہی تھی، قریشی نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نرگس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا تھا اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں نے اسے بدلہ لینے کی دھمکی بھی دی تھی، شہروز نے کہا، لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں اس کے قتل ہونے کے بعد نیرہ کی موجودگی میں یہاں پہنچا تھا۔ یہ تمہارا بیان ہے، دستگیر بولا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم اس سے پہلے یہاں نہیں آئے تھے اور وہ تم نہیں تھے جو نیرہ کو گھوسا مار کر گھر سے نکل بھاگے تھے؟ اس نے تمہیں 8 بجے بلایا تھا، تم 7:30 بجے آ گئے اور اس سے باتوں کے دوران موقع پا کر قتل کر دیا۔ ٹھیک اسی وقت نیرہ نے دروازے پر دستک دی، تم گھبرا گئے اور اسے بے ہوش کر کے فرار ہو گئے، لیکن تمہیں اندیشہ تھا کہ اگر پولیس کو معلوم ہو گیا کہ نرگس نے تمہیں بلایا تھا اور تم نہیں آئے تو تم پر شک کیا جا سکتا ہے، اس لیے 8 بجے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے اور اپنی لا تعلقی ظاہر کرنے دوبارہ آ گئے۔ میں پرزور الفاظ میں ان الزامات کی تردید کرتا ہوں، شہروز نے تیزی سے جواب دیا۔ ضرورت پڑتی تو میں ثابت بھی کر دوں گا کہ اس وقت یعنی کہ 7:30 بجے میں کہاں تھا، لیکن تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں 7:30 بجے یہاں آیا تھا؟ جب نیرہ نے دستک دی تو میں گھر میں موجود تھا اور پھر اسے گھوسا مار کر بھاگنے والا بھی میں ہی تھا۔ انتقامی جذبے ہی کی تو بات ہے، نرگس کے خلاف یہ جذبہ تو نیرہ کے دل میں بھی موجود تھا۔ دلاور خان مسکرایا۔ یہ خود میرے سامنے اس بات کا اعتراف بھی کر چکی تھیں، پھر یہ موقع پر پکڑی بھی گئی ہیں۔ ارے او خان صاحب، ذرا سوچ سمجھ کر، نیرہ جلدی سے بولی۔ میں موقع پر پکڑی نہیں گئی بلکہ میں نے خود قریشی صاحب کو فون کیا ہے، جو کہ انہیں نہیں ملا، دلاور خان نے بات کاٹی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نے رقابت کے جوش میں نرگس کو قتل کر دیا ہو؟ بھاگنے کا ارادہ کر رہی تھیں کہ قریشی صاحب پہنچ گئے اور تمہاری چالاک ذہن نے انہیں دیکھتے ہی ایک داستان گھڑ لی
کہ کس نے تم پر حملہ کیا تھا اور تم بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آیا تو نرگس کو مقتول دیکھا اور قریشی کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر یہ خود ہی آ گئے۔ بات تو تمہاری بھی قابل غور ہے۔ قریشی نے سر ہلایا۔ یہ آپ دونوں میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ نیرہ گھبرا گئی۔ خدا کی قسم، اس واردات سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میں نے نرگس کو قتل نہیں کیا، لیکن شبہ تم پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ میرے نزدیک شہروز اس جرم کا زیادہ اہل ہے۔ قریشی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے۔ شہروز کھڑا ہو گیا۔ اگر میں قاتل ہوں تو آپ اسے ثابت کرتے رہیں، میں جا رہا ہوں۔ ایک منٹ، دلاور خان نے ہاتھ اٹھایا۔ نرگس کا فون تم نے خود ریسیو کیا تھا؟ نہیں، میری بیوی نے۔ تمہاری بیوی نے؟ دلاور خان نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، فون گھر پر آیا تھا، شہروز نے جواب دیا۔ حالانکہ میں نے نرگس سے کہہ دیا تھا کہ مجھے وہ ہمیشہ کلب میں فون کرے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ میں نے اسے گھر کا نمبر بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے فون پر کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ وہ کلب میں کام کرنے کے سلسلے میں دوبارہ بات چیت کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں شام کو اس کے گھر آ کر ملوں۔ ٹھیک ہے، دلاور خان نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس نے نیرہ کی طرف دیکھا۔ اور آپ بھی تشریف لے جائیں۔ تم کسی کو جانے یا کسی کو رکنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ دستگیر نے جلدی سے کہا۔ کیس کا چارج میرے پاس ہے، میرے فرائض میں مداخلت شروع کی تو میں خود تمہیں چلتا کر دوں گا، سمجھے؟ بالکل سمجھ گیا۔ یہ بتاؤ کہ تم قاتل کو گرفتار کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ گویا تمہیں پتہ ہے کہ قتل کس نے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے صرف نرگس کے قاتل کو ہی نہیں بلکہ یونس کے قاتل کو بھی پہچان لیا ہے، دلاور خان نے جواب دیا۔ نیرہ اور شہروز دونوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ تم انہیں جانے کی اجازت دے دو، میں قاتل کو پلیٹ میں سجا کر پیش کر دوں گا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں نہیں جاؤں گی، نیرہ بولی۔ آخر میں ایک بڑے اخبار کی رپورٹر ہوں، ایسی اہم خبر سب سے پہلے مجھے ملنا چاہیے۔ وہ تمہیں پوری کہانی بعد میں مل جائے گی اور دوسرے تمام رپورٹروں سے پہلے سر دست تمہارا جانا بہتر ہے، دلاور خان نے کہا۔ انسپکٹر دستگیر غور سے دلاور خان کو گھور رہا تھا۔ جب اس نے کوئی اعتراض نہیں نکالا تو پہلے شہروز اور پھر کسی قدر ہچکچاہٹ کے انداز میں نیرہ بھی رخصت ہو گئی۔ اب بتاؤ، کیا بکواس کر رہے تھے؟ دستگیر بولا۔ پہلے نرگس کی بات کرو۔ تو انسپکٹر دستگیر، نرگس کا قاتل تمہارے سامنے موجود ہے، دلاور نے قریشی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دستگیر جھلا کر چیخا۔ میں کوئی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بولنے دو، اسے اپنی بات پوری کرنے دو، قریشی بڑے اطمینان سے مسکرا دیا تھا۔ لیکن اصل میں یہ قصہ یونس کے قتل سے شروع ہوتا ہے، دلاور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ خود سیٹھ شمشاد بیگ کے اپنے بیان کے مطابق اس نے بدھ 9 جنوری کو شام کے 8:30 بجے یونس سے ملاقات کا پروگرام طے کیا تھا اور حسب توقع وہ ٹھیک وقت پر اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں ان دونوں میں گفتگو ہوئی۔ سیٹھ صاحب نے لالچ دے کر دھمکا کر یونس کو حنا سے دستبردار ہونے کے لیے کہا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں کے مابین کیا بات چیت ہوئی تھی، لیکن یہ طے ہے کہ اس موقع پر ایک یا دونوں اشتعال میں آ گئے اور ان کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہوئی، جس کا ثبوت کمرے کے بے ترتیب چیزوں سے ملتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سیٹھ صاحب اپنے گھر سے ہی اس قسم کا ارادہ کر کے گیا ہو، لیکن وہ چاقو جس سے یونس کو قتل کیا گیا یونس کا ہی تھا، اس لیے گمان غالب یہی ہے کہ بات وقتی جوش و اشتعال کی ہوگی۔ بہرحال اس اشتعال میں سیٹھ صاحب نے یونس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اسے ہوش آیا کہ اس نے اپنے آپ کو کس پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے
وہ جانتا تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی اس جرم پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ کئی لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ حنا کے معاملے میں یونس سے اس کی دشمنی ہے۔ اس بات کے بھی گواہ موجود تھے کہ ان دونوں کے درمیان ملاقات کا پروگرام طے ہوا تھا۔ یونس کی لاش کہیں غائب کر دی جاتی یا اپنے فلیٹ میں پائی جاتی، سیٹھ شمشاد بیگ کا نام زیر بحث آنا لازمی تھا، اور پھر پولیس کی تحقیقات اسے مجرم ثابت کر سکتی تھی۔ اس نے صحیح اندازہ لگایا کہ اس وقت صرف ایک ہی شخص اسے بچا سکتا ہے۔ قریشی اس کا گہرا دوست اور پرانا واقف کار تھا، اور سیٹھ بھی جانتا ہوگا کہ اگر معاوضہ معقول ہو تو قریشی کی وفاداری خریدی جا سکتی ہے۔ اس نے فون کر کے قریشی کو بلایا اور اسے ساری داستان سنا دی۔ قریشی بڑا ہوشیار اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ حالات ایسے ہیں کہ جن میں سیٹھ کا بچنا قریب قریب ناممکن ہے، الا یہ کہ اس جرم کے سلسلے میں معقول شبہ پیدا کر دیا جائے۔ اس نے عمر کا بڑا حصہ اسی دشت کی سیاحی میں بسر کیا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ ہوشیار اور تیز ترار وکیل ہو تو وہ اپنے موکل کو شبہ دلا کر صاف بری کرا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے حالات کو اس طرح ترتیب دیا کہ سیٹھ شمشاد کے قاتل ہونے کے بارے میں معقول شبہ پیدا ہو جائے۔ نرگس سے اس کے تعلقات تھے اور خود اس کے بقول وہ نرگس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک طرف فون کر کے نرگس کو فوراً آنے کی تاکید کی اور دوسری طرف سیٹھ شمشاد سے کہا کہ وہ گھر واپس جا کر کسی طرح حنا کی وہ چابی چرا لائے جو یونس نے اسے دی تھی۔ نرگس بھی آ گئی اور سیٹھ شمشاد چابی بھی لے آیا۔ قریشی نے چابی پر نرگس کی انگلیوں کے نشانات ثبت کیے اور اسے کہا کہ وہ چابی کو دروازے کے قفل میں لگا دے، اور اس کے بعد دونوں کو وہ بیانات حفظ کرا دیے جو کہ بعد میں انہیں پولیس کو دینا تھے اور جس سے تم اچھی طرح واقف ہو، اور پھر پورا اطمینان کرنے کے بعد تمہیں فون کر دیا۔ چاقو کا دستہ صاف کر کے وہ سیٹھ شمشاد کے نشانات پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ تم نے موقع واردات پر پہنچ کر تفتیش کی، بیانات لیے، اور جیسا کہ قریشی کی توقع تھی تم یقینی طور پر سیٹھ شمشاد بیگ کو مجرم ثابت کر سکے، نہ نرگس کو۔ قریشی نے اپنی اس خدمت کے بدلے سیٹھ شمشاد بیگ سے 50 لاکھ وصول کیے تھے، جن میں سے 40 خود رکھے اور 10 لاکھ نرگس کو دے دیے۔ ان 10 لاکھ میں سے نرگس نے ایڈوانس کے طور پر مجھے 1 لاکھ روپے دیے تھے۔ مجھے پوری امید ہے کہ باقی رقم یا اس کا بڑا حصہ تمہیں اس مکان کی تلاشی میں مل جائے گا۔ ہمیں اس کے بیڈ روم میں سے 5 لاکھ روپے کے قریب رقم ملی ہے اور سب نئے کرنسی نوٹ ہیں۔ دستگیر نے آہستہ سے کہا۔ وہ بہت کچھ سوچتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ گڈ، دلاور نے کہا۔ اپنے آپ سے تم یہ سوال کر ہی سکتے ہو کہ نرگس جیسی معمولی رقاصہ کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ بعد میں نرگس جب گھر پہنچی تو از خود یا پولیس کی تحقیقات کے دوران اسے احساس ہوا کہ اس نے قتل جیسے سنگین جرم کو چھپانے میں مدد دے کر اچھا نہیں کیا۔ ممکن ہے قریشی سے کہا بھی ہو کہ وہ پولیس کو اس بارے میں سچ سچ بتا دے گی۔ قریشی کس طرح گوارا کر سکتا تھا؟ اس نے یقیناً نرگس کو دھمکی دی ہوگی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا۔ نرگس اس دھمکی سے خوفزدہ ہو کر میرے پاس آئی۔ قریشی کو معلوم ہوا کہ اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے تو وہ یہ سمجھ گیا کہ اب اگر اس نے نرگس کی زبان بند نہیں کی تو خود اس کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن یہاں بھی اس نے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اسے معلوم تھا کہ کانٹیکٹ توڑنے کے سلسلے میں شہروز نے اسے کھلے بندوں دھمکیاں دی ہیں۔ میں اسے بھی بتا چکا تھا کہ آج 8:30 بجے میں اسے ملنے جاؤں گا۔ اس نے شہروز کے گھر فون کیا اور زنانہ آواز میں بولتے ہوئے خود کو نرگس ظاہر کیا اور شہروز کو 8 بجے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ شہروز کے گھر فون کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس تک پیغام بھی پہنچ جائے اور اسے براہ راست بات بھی نہ کرنا پڑے، تاکہ کہیں وہ اس کی آواز پہچان نہ لے۔
یہ سارے انتظامات کر کے قریشی خود 7:30 بجے کے لگ بھگ یہاں پہنچ گیا اور بڑے آرام سے نرگس کو قتل کر دیا۔ اب اگر سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوتا تو ادھر یہ قتل کر کے رخصت ہوتا اور ادھر شہروز پہنچ جاتا۔ شاید ابھی وہ صورتحال سے گھبرایا ہوا سوچ رہا ہوتا کہ کیا کرے کہ میں خود موقع پر پہنچ کر اس کے مجرم ہونے کا ایک گواہ بن جاتا، مگر نیرا کی اچانک آمد نے اس کی ساری منصوبہ بندی پر پانی پھیر دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اس کے باوجود اس کو پہچان لیتا، لیکن مشکل ضرور پیش آتی۔ دلاور خاموش ہوا تو قریشی نے ایک فلک شکاف کے کہا بلند کیا، تم نے داستان تو خوب سوچی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اور اس کے لیے تمہارے ذہن کو داد نہ دینا زیادتی ہوگی، مگر میرے دوست قانون اور عدالت محض نظریات اور فرضی طور پر سوچی ہوئی باتوں پر فیصلے نہیں کرتے۔ تمہیں اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ کیا ثبوت چاہیے تمہیں؟ دلاور نے جواب دیا، پولیس ہیڈ کوارٹر کے ٹیلی فون ایکسچینج پر وہ کال ریکارڈ ہوگی جب سیٹھ شمشاد نے تمہیں فون کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کم سے کم گھنٹے بھر کا فرق تو ضرور ہوگا۔ کیا تم عدالت کو بتا سکو گے کہ سیٹھ کا فون پانے کے بعد تم نے قتل کی رپورٹ کرنے میں 1 گھنٹے کا وقت کیوں صرف کیا، جبکہ اپنے بقول تم فوراً وہاں پہنچ گئے تھے؟ آگے چلو۔ سیٹھ شمشاد نے تمہیں جو رقم دی، اس کا ایک حصہ نرگس کے پاس برآمد ہوا ہے، دوسرا حصہ تمہارے گھر کی تلاشی سے مل سکتا ہے۔ یہ رقم سیٹھ نے اپنے پاس سے دی ہو یا بینک سے کیش نکلوا کر، دونوں صورتوں میں نمبر چیک کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ سیٹھ شمشاد کے پاس ہی سے تم دونوں کے کھاتوں میں پہنچی۔ کیا تم بتاؤ گے کہ اس نے یہ رقم تمہیں کیوں دی تھی؟ اور سنو، آج تمہیں نیرا نے دفتر فون کیا، تم نہیں ملے۔ گھر پر فون کیا، وہاں بھی تم نہیں ملے۔ پھر تقریباً 8 بجے یہاں نمودار ہوئے۔ جواب دے سکو گے کہ دفتر سے اٹھنے اور یہاں پہنچنے کے درمیان جو وقت صرف ہوا، اس میں تم کیا کر رہے تھے؟ تم اسے ثبوت کہتے ہو؟ قریشی کے لہجے میں شدید طنز تھا۔ ایک ہوشیار وکیل عدالت میں تمہارے ان دلائل کو بڑی آسانی سے رد کر دے گا۔ بہت خوب، دلاور نے جیب سے کیسٹ نکالا، تو پھر اسے بھی دیکھ لو۔ اس میں ریکارڈ شدہ گفتگو کے مطابق سیٹھ شمشاد نے تمہیں 50 لاکھ روپے دینے کا اعتراف۔ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اچانک کمرے میں 2 فائروں کی آواز گونجی۔ انسپکٹر دستگیر نے چونک کر قریشی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پکڑے بیٹھا تھا، قریب ہی اس کا ریوالور پڑا ہوا تھا، جس سے نکلنے والی گولی دلاور کو نقصان پہنچائے بغیر کمرے کے فرش میں پیوست ہو چکی تھی۔ دستگیر حیرت سے دلاور خان کو گھور رہا تھا، جس کے کوٹ کی بائیں جیب میں ایک سوراخ نمودار ہو چکا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دلاور نے یہ بے خطا نشانہ اپنے بائیں ہاتھ سے لگایا تھا۔ میں بہت دنوں سے تمہاری فکر میں ہوں اور فکر میں تھا قریشی، دلاور خان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تمہاری ایک حماقت مجھے اس طرح کامیابی سے ہمکنار کر دے گی۔ قریشی نے چونک کر خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو تم اب سمجھ رہے ہو، دلاور نے جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے گھر کی تلاشی سے سیٹھ شمشاد بیگ کے دیے گئے پیسے اور بھی بہت کچھ برآمد ہوگا، وہ جس کا تم غیروں سے سودا کر رہے تھے۔ غنیمت ہے کہ تم ایک فوجداری جرم میں پکڑے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ اسے تمہاری پس پردہ حرکات کا نتیجہ نہیں سمجھیں گے۔ ایسا ہوتا تو وہ ہوشیار ہو جاتے، ان پر ہاتھ ڈالنا زیادہ مشکل ہو جاتا، جبکہ مجھے ابھی ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ وہ حیران و پریشان انسپکٹر دستگیر کی طرف گھوما۔ تمہارا مجرم حاضر ہے انسپکٹر، اسے گرفتار کر کے لے جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ اس کیسٹ کی مدد سے سیٹھ شمشاد بیگ کا اقبالی بیان حاصل کرنے میں دیر نہیں لگے گی اور کچھ ایسے مزید ثبوت مل جائیں گے جو قریشی کو یقینی طور پر نرگس کا قاتل ثابت کر دیں گے۔ میرا کام ختم ہو گیا، اس لیے اب میں چلتا ہوں۔
وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، دستگیر نے پکارا۔ تم نے ابھی اور میرے سامنے ہی ریوالور استعمال کیا ہے۔ اس کا لائسنس تمہارے پاس ہو تب بھی تمہیں پولیس ہیڈ کوارٹر چل کر اپنا بیان دینا پڑے گا کہ تمہارے پاس پولیس آفیسر کی موجودگی میں گولی چلانے کا کوئی معقول جواز موجود تھا یا نہیں۔ اس کے بارے میں اپنے انسپکٹر جنرل پولیس سے رجوع کرنا، دلاور خان نے جواب دیا۔ میں کسی خفیہ مقام پر سکونت پذیر نہیں ہوں۔ وہ اگر میری ضرورت محسوس کریں گے تو بلا لیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ انسپکٹر دستگیر نے قریشی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنائی، اسے حوالات پہنچا دیا۔ بعد میں اس کی مزید تحقیقات اور دلاور خان کے بیان کردہ واقعات و شواہد کی روشنی میں مجرموں کو قرار واقعی سزا بھی مل گئی، لیکن انسپکٹر دستگیر جس طرح دلاور خان اور قریشی کی آخری باتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا، اسی طرح ایک مدت تک یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتا رہا کہ اس کی اتنی سخت اور واضح رپورٹ کے باوجود آئی جی نے نہ صرف یہ کہ دلاور خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس کی رپورٹ کی ڈپلیکیٹ کاپی بھی، جسے اس نے ریکارڈ کے لیے ایک فائل میں لگا لیا تھا، کچھ دنوں کے بعد آپ ہی آپ کہیں غائب ہو گئی۔